اور دوسری چیز یہ کہ ویڈوز کا خاص خیال رکھیں اور یتیموں کا خاص خیال رکھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ جو ہیں وہ ویڈو تھیں. بدر کے جنگ کے جو شہید تھے حضرت خمیس ان کی وائف تھیں اور حضور نے ان سے نکاح کیا. واللہ ہم آج جو سفرنگز ہماری ساری ہیں نا وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کی ہے بس, اور اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے خیال سے کیا حضرت عمر کا قد چھوٹا ہو گیا تھا یہ کام کرتے ہوئے؟ جو آج ہمیں لگتا ہے ہمارا قد چھوٹا ہو جائے گا, ہم حضرت عمر کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو کیا حضرت عمر کی کوئی چھوٹی ہو گئی تھی پرسنالٹی معاذ اللہ وہ جا کے اگر انہوں نے بات کر لی تھی؟ ایسا نہیں ہے. تو بات ہوئی ہے پرپوزل کین کم فرام آئیدر سائڈ. یہ جو ہمارے ہاں کلچر ہے یہ بالکل ایک آپ کے لوگ طاغوتی کلچر ہے, یہ کوئی پراپر کلچر نہیں ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ باتیں ذرا غور سے سنیے گا, یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ انسٹرکشنز تھیں جس نے ہم جیسے آج بھی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے تبھی مرتے ہیں ہر جگہ. حضور نے فرمایا کہ لک وی نیڈ ٹو بی, ہمارے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے. نمبر پوائنٹ 1 جو حضور نے کہا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ڈسپلن. فوج کے اندر کیا رہے؟ ڈسپلن رہے ہمیشہ. اور یاد رکھنا بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو جیت دی تھی وہ تمہیں صرف اوبیڈینس کی وجہ سے دی تھی, یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے دی تھی. بدر کی جنگ کی فتح صرف اطاعت اللہ اور اطاعت رسول سے تھی, اوبیڈینس کی وجہ سے تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹیٹمنٹ فرمائی, if you obey Allah, Allah will help you. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم, ما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. احد کا میدان مسلمانوں کی امتحان تھا, اور اس کے بعد وہ امتحان اللہ نے لیا اور اس سے کافی چیزیں مسلمانوں کو سیکھنے کو ملیں. اب آج اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کو اسٹرینتھ دوبارہ بخشی, اور پھر جو کیونکہ صحابہ ہر اپنی جو بھی لغزش یا کوتاہی ہو جاتی تھی اس سے سیکھا کرتے تھے, ہماری طرح نہیں کہ جو ہے لغزش اور کوتاہی, ہم تو خیر بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, ان سے چھوٹی سی لغزش یا کوتاہی بھی ہو جاتی تھی تو وہ اس میں بھی اللہ سے اروغت توبہ کی طرف گامزن رہتے تھے. تو یہی فرق ہے بیسٹ آف دی جنریشنز میں اور یہ آج کی جنریشن میں. آج جو تیسرا سال ہے ہجرہ کا, یہ بڑا امپورٹنٹ سال ہے, اور یہ احد کا سال بھی تھا, اور اس میں سب کچھ بڑے اہم احکامات آئے. یہ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 نکاح, 2 نکاح بلکہ اس پہ ہوئے. تو اس لیے 3rd year of ہجرہ از اے ویری ایونٹفل ایئر, اور اس میں کیا کیا ہوا یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ, اللہ توفیق دے پورا کرنے کی. تیسرے سال میں جی سب سے پہلے تو ہوا یہ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ باہر نکلے اپنے مکان سے, اور کس لیے نکلے کہ اماں حفصہ جو ہماری امہات المومنین ہیں, ان کے ہسبینڈ جو تھے خمیس ابن حذافہ الشمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بدر میں شہید ہو گئے تھے. اب حضرت حفصہ جو تھیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ ایک ویڈو تھیں. تو حضرت عمر نکلے کہ میری بیٹی اب اس وقت ویڈو ہے, تو آئی نیڈ ٹو فائنڈ اے گڈ رشتہ فار ہر. اس کے بارے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ معاملات اللہ بناتے ہیں. سب سے پہلے وہ کس کے پاس گئے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ اے عثمان,
میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا عمر، میں جو ہوں، حالانکہ دوست سے بڑے اچھے، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں اس وقت شادی کا ارادہ نہیں رکھتا، میں انکار کر دیا، اور حضرت عمر نے مائنڈ بھی نہیں کیا۔ یہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو مائنڈ کیا جاتا ہے، ہاں یا نا، بس سیدھی سی بات ہے، سمپل آنسر، دیر از نو وہ۔ تو حضرت عمر واز فیئر اینڈ آف، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا پورا رائٹ ہے، آپ نہیں کرنا چاہتے اس وقت تو آپ کا رائٹ ہے۔ اور آپ اس میں سے ایک سبق مجھے اور آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ دوست کے پاس گئے، عثمان غنی دوست تھے اس کے، حضرت عمر کے، اور دوست سے جا کے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ آج کے ہمارے کلچر میں یہ کام ہو سکتا ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلی باری جو تھی وہ کس کی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، سیدنا حفصہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابو بکر خاموش رہے، کوئی جواب دیے بغیر وہاں چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا فیل ہوا تھوڑا سا کہ جواب دے دیتے مجھے، کم از کم جواب کیوں نہیں دیا؟ جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کلیئر جواب دیا کہ نہیں، میں ابھی اس وقت تیار نہیں ہوں شادی کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں سوچتے رہے کہ حضرت ابوبکر خاموشی سے صرف چلے کیوں گئے جواب دیے بغیر۔ خیر، تھوڑے سے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرپوزل آیا تھا حضرت اماں حفصہ کے لیے، اور حضرت عمر کے گھر بھی پیغام لے کے آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بندہ، اور وہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اماں حفصہ کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کے لیے اس سے بڑھ کے تو کوئی بات نہیں تھی، ظاہری بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم was the best of the human kind، اور جو اللہ تعالیٰ نے آج تک بنائی ہے اس سے بہتر کس کا رشتہ ہو سکتا تھا۔ تو فوراً ہاں کی اور فوراً نکاح ہوا، اور فوراً جو ہے حضرت حفصہ جو ہیں حضور کے عقد میں چلی گئیں۔ اس کے بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس گئے اور پوچھا کہ عمر، مجھے لگتا ہے کہ تم نے میری بات کو مائنڈ کیا ہے۔ میں نے جواب کوئی نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی میں نے مائنڈ کیا۔ سو اوپن، مطلب کہ آپ بھی دیکھیں یہ ہیں دوست، اس طرح نہیں ایک دوسرے کے ساتھ فارمیلٹی رکھنا، اوپنلی بات کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر بھی اوپنلی چاہ کے بات کر رہے ہیں اور وہ بھی اوپنلی کہہ رہے ہیں جی میں نے مائنڈ کیا۔ بتائیں، اب مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا دیکھو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے پتا تھا حضور نے آپ کی بیٹی کے بارے میں خواہش کا اظہار پہلے ہی کر دیا تھا، لیکن دیٹ واز اے سیکرٹ وچ میں نہیں کھولنا چاہتا تھا آپ کے سامنے، اس لیے میں خاموش رہا۔ جھوٹ بولنے سے بہتر تھا کہ میں خاموش رہوں، یا پھر میں اس سیکرٹ کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ ایک وجہ تھی کہ میرے سے بہتر رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے آنے والا ہے، اس وجہ سے میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ تو بڑی آرام سے کلیریفائی کیا، اور حضرت عمر کو بڑی آرام سے کلیریفیکیشن مل گئی۔ اس کے بعد جی اور یہ بھی کہا کہ مجھے وہ چیز پتہ تھی جو آپ کو نہیں پتہ تھی، اس لیے اب امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بالکل اب مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن بیسیکلی کیا تھا، میں نے آپ کو پچھلے احد میں بھی بتایا تھا کہ جو ویڈوز ہو گئی تھیں، شہادتیں ہو گئی تھیں اتنی ساری، اس میں سے حضور کا کنسرن یہ تھا کہ ان ویڈوز کا کیا کرنا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے حالات دیکھیں، شادی تو دور کی بات، مجھے اور آپ کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس وقت بیوائیں کتنی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو اللہ کے نبی یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ بیواؤں کے لیے ہمیشہ کنسرن رہا کرو، یتیموں کے لیے ہمیشہ کنسرن رہا کرو۔ تو حضور تو کنسرن تو دور کی بات، انہوں نے تو نکاح کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد آج امت کی بچیاں کئی گھر بیٹھی ہیں، کئی میں I was just having a statistical figure، اس پہ لکھا ہوا تھا 2.2 کروڑ خواتین ایسی ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے،
چونکہ ان کی خواہشات جو ہیں وہ بہت اونچی ہیں، صرف اس وجہ سے نکاح نہیں ہو سکے، اللہ معاف فرمائے۔ تو لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جو مجبور ہیں، جن کا رشتہ نہیں آتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور ہم ایز اے فادر یا ایز اے بردر ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا اچھی جگہ مسجد میں دیکھیں نوجوان کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بات چیت کریں، پوچھیں اس کے I want to meet your father. There are many ways to do it, but we don't want to get engaged in such kind of an act. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، میرے ایک جانے والے تھے، ماشاءاللہ وہ عمرے پہ گئے، 21 دن لگاتار انہوں نے پہلے صف میں نماز پڑھی، وہاں پہ ایک عربی آ کے ان کا میری نواسی سے نکاح کرو گے؟ تو ان کے اندر ابھی بھی یہ چیز موجود ہے، میں صرف 21 دن ان کو پہلی صف پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، دیٹس اٹ۔ اچھا، اس کے بعد ایز اے فادر حضرت عمر فیلٹ نو ہیزیٹنس، کوئی اس میں ہیزیٹنٹ ہونے کی بات نہیں تھی، بیٹی کا نکاح کرنا تھا، تو ہی واز گوئنگ آؤٹ آسکنگ فار دا رشتہ فار ہر ڈاٹر۔ ہم لوگ جو ہے انفارچونیٹلی کلچر کے شیکلز کے اندر بندھے ہوئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، کوئی ہمارے گھر جب تک چل کے نہیں آئے گا نا لڑکے والا، اس وقت ہم اپنی بیٹی کو نہیں دیں گے، کیونکہ اگر ہم نے اس طرح اپنی بیٹی دے دی تو وہ ہماری بیٹی کو انفیریئر ٹریٹ کریں گے، کیونکہ کوئی شاید کم تر تھی یا کیا تھا۔ تو اسلام میں یاد رکھیے گا اس چیز کا حکم ہے کہ رشتہ دونوں طرف سے آ سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی مثال آپ کے سامنے تھی، رشتہ کون بھیج رہا ہے؟ خاتون کی طرف سے آ رہا ہے۔ ادھر حضرت عمر کی مثال آپ کے سامنے ہے، رشتہ کون ڈھونڈ رہا ہے یا مطلب بات کر رہا ہے جا کے؟ بیٹی والے۔ ہمارے ہاں ذرا کلچر یہ ہے کہ جب تک لڑکے والے نہیں آئیں گے، جب تک ہم اپنی بیٹی کو شو پیس بنا کے نہیں دکھائیں گے معاذ اللہ، اس وقت تک ہمارے ہاں رشتے نہیں ہوں گے۔ تو دس از دا پرابلم ٹوڈے وی آر فیسنگ۔ اور سبحان اللہ، شادی اپنی بیٹی کی کروانی ہوتی ہے تو اس کو انکورڈ جو ہے نا آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ بھی بھیج دیتے ہیں، پھر لوگوں کو جاتا ہے اچھا یہ ان کی بیٹی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی ہے، تو پھر وہ رشتہ بھی جاتا۔ تو مطلب ایسی جس کا بیج ہی حرام پہ بویا جا رہا ہے، انکورڈ جا رہی خاتون آج کل، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ہاں آج کل ڈریسنگ کیسی ہوتی ہے، تو جس چیز کا بیج ہی حرام پہ بویا جائے گا، اس شادی کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ 5 منٹ کے اندر کوئی طبی طلاق ہوتی ہے اور پھر گھر واپسی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی اور حضرت عمر کے اس واقعے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میرے بھائی 2 چیزوں کا کنسرن ہمیں رکھنا چاہیے۔ جو بچیاں ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا رسپانسبل میں اور آپ ہیں۔ اللہ نے قوام اگر مجھے اور آپ کو بنایا ہے تو وی آر رسپانسبل فار دیٹ۔ ہم نے ان کا اچھا میچ ڈھونڈنا ہے اور اس کے لیے ہمیں پرویکٹیولی کام بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف ویٹ کرنا ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے گھر بیٹھ کے کہ کوئی رشتہ آئے گا تو دیکھیں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ویڈوز کا خاص خیال رکھیں اور یتیموں کا خاص خیال رکھیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ جو ہیں وہ ویڈو تھی، بدر کے جنگ کے جو شہید تھے، حضرت خمیس ان کی وائف تھی اور حضور نے ان سے نکاح کیا۔ واللہ ہم آج جو سفرنگز ہماری ساری ہیں نا، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کی ہے بس، اور اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے خیال سے کیا حضرت عمر کا قد چھوٹا ہو گیا تھا یہ کام کرتے ہوئے؟ جو آج ہمیں لگتا ہے ہمارا قد چھوٹا ہو جائے گا، ہم حضرت عمر کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو کیا حضرت عمر کی کوئی چھوٹی ہو گئی تھی پرسنالٹی معاذ اللہ، وہ جا کے اگر انہوں نے بات کر لی تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ تو بات ہوئی ہے پرپوزل کین کم فرام آئدر سائڈ۔ یہ جو ہمارے ہاں کلچر ہے یہ بالکل ایک آپ کے لوگ کے طاغوتی کلچر ہے، یہ کوئی پراپر کلچر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو کہ ایک اگین ایک بیوہ تھی. ان کے بارے میں دو روایتیں آتی ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن جہش کی وائف تھیں جو احد میں شہید ہوئے تھے، یا پھر دوسری روایت یہ آتی ہے جو کہ زیادہ اوتھینٹک ہے کہ عبید اللہ ابن حارث کی وائف تھی جو بدر میں شہید ہوئے تھے. کیونکہ حضور کا یہ نکاح جو ہے نا حضرت زینب بنت خزیمہ سے، یہ نکاح ہے رمضان کے اندر. لوگ رمضان میں نکاح نہیں کرتے. ایک اور بات جو میرے اور آپ کے کلچر میں پائی جاتی ہے، دین اس کی بھی تائید نہیں کرتا. رمضان میں نکاح اللہ کے نبی نے کیا، رمضان میں کوئی نکاح نہیں کیا جاتا. رمضان چل رہا ہے، نکاح کیسے بیعت بھی ہو جائے گی، اللہ معاف کرے. اور بھائی اللہ کے نبی معاذ سب سے بڑی ذات ہے، اگر وہ رمضان میں نکاح کر سکتے ہیں تو میں اور آپ کس کھیت کی مونی ہیں. جو دین لائے ہیں، جو دین کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ ہر وقت رابطہ ہے، اگر انہوں نے اس چیز سے جو ہے اس چیز کی بنیاد ڈالی ہے اور مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں نکاح کیا جا سکتا ہے، تو میں اور آپ اس چیز میں کیوں برا محسوس کرتے ہیں. تو خیر رمضان میں نکاح ہوا تو اس لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو احد تھی وہ رمضان کے بعد ہوئی تھی. پہلا رمضان بدر کے بعد آیا تھا، آپ کو پتہ بدر میں ہی رمضان تھا، تو رمضان میں ہی نکاح ہوا. اور اس لیے غالباً یہ زیادہ جو ہے یہ عبید اللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف تھیں، حضرت زینب بنت خزیمہ. He was martyred in Badr. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم married another widow, حضرت زینب بنت خزیمہ. اس کے بعد جی ان کا ایک لقب تھا جی ام المساکین کہا جاتا تھا ان کو. اللہ کے نبی بڑی اس چیز کی قدر کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ہمیشہ سے انہوں نے مکہ کے دور سے اسلام کی بہت خدمت کی. اور ام المساکین ان کو کیوں کہتے تھے؟ خود حالانکہ بہت ویلدی نہیں تھی، لیکن جہاں بھی ان کو کوئی مسکین ہوتے تھے بلکہ خود جا کے ڈھونڈ کے ان کو ان کی ہیلپ کیا کرتی تھی. جو بھی ہوتا تھا وہ سارا کچھ ادھر دے دیا کرتی تھی. تو یہ اگین ایک ایگزامپل ہے کہ ویڈوز جو بھی ہوں، میں اور آپ ان کی جتنی بھی ویسے ہیلپ کر لیں، لیکن ظاہری بات ہے میں اور آپ ان کے لیے غیر محرم ہی رہیں گے. جو ایز اے ہسبینڈ بن کے ہیلپ کی جا سکتی ہے وہ ایز اے نارمل پرسن بن کے ہیلپ نہیں کی جا سکتی. اس لیے حضور نے نکاح کیا اس میں، اور تاکہ ان کو ہر چیز کی سیکورٹی ملے، سوسائٹی میں ان کا اسٹیٹس بھی ہو، ہسبینڈ کا اسٹیٹس بھی ہو، اور ان کی مال اور یہ جو نفقہ ہے اس کا سارا خیال وہ رکھ سکے. تو اس کے بعد سارے مدینہ منورہ میں بھی، مکہ میں بھی یہ کام کرتی تھیں، اور مدینہ منورہ میں بھی جا کے سارے مساکین کو جا کے ان کو دے کے آتی تھی. خیر یہ شادی زیادہ دیر نہیں چل سکی. 8 مہینے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو گیا. This was the second wife which Prophet صلی اللہ علیہ وسلم lost in his life. پہلی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور دوسرا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. صرف 8 مہینے نکاح رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر خصوصی مہربانی ہوگی کہ حضور کے عقد میں دنیا سے تشریف لے گئی. میری اور آپ کی امہات المومنین ہے. اسی سال اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایک گفٹ کیا، اور وہ تھا الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گرینڈ چائلڈ پیدا ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت جو تھی وہ حضرت حسن کے ساتھ تھی. اور ظاہری بات ہے فرسٹ چائلڈ تھے تو گرینڈ چائلڈ تھے، اور ظاہری بات ہے جو اپنے تو بچے ان کے سارے جو بھی اکثر ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، تو بہت محبت کی. اور حضرت حسن کی ایک روایت یہ ہے کہ حسن جو ہے نا used to resemble Prophet صلی اللہ علیہ وسلم a lot. مطلب حضرت حسن کی جو ریزیمبلنس تھی نا وہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی. اپنی والدہ اور اپنے والد سے زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے. تو اور حضرت حسن کی نسل میں سے ہی حضرت مہدی نہیں آنا ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ پروجنی آف حسن ہے، یہ مہدی ہیں، یہ پروجنی آف الحسن ہے. حضرت حسین کی نسل نہیں ہے کیونکہ وہ تو ساری ختم ہو گئی تھی ایک حضرت زین العابدین کے علاوہ. لیکن یہ پروجنی جو ہے مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ
حضرت حسن سے ہی چلے گی. اچھا اب اسی سال اور کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے فائنلی الکوہول کو بھی بین کیا. اب آپ دیکھیں گے تھرڈ ایئر کتنا ایونٹفل تھا. عہد ہو گئی, اس کے بعد حضور کے نکاح ہوئے 2, اور پھر اس کے بعد حضرت حسن کی پیدائش کا سال تھا, اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فائنل ورسز ہے جس میں الکوہول اور انٹاکسیکنٹس جو کمپلیٹلی حرام کر دیے گئے. اس کا بلڈ اپ کیسے ہوا وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. پیپل اور مکہ اور مدینہ اتنا پیا کرتے تھے, اتنا شراب پیا کرتے تھے اور ٹریڈنگ اتنی کیا کرتے تھے جیسے ڈرنک کارڈز نہیں ہوتے, لٹرلی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ, اور وہ پھر ڈرنک اتنی کی ہوتی تھی کہ اس سے لڑائی شروع ہو جاتی تھی. لڑائی جو ہے وہ پھر کوئی ایسے پرابلم میں گھسیٹ دیتی تھی جو کہ وہ پرابلم سالوں سال چلتی رہتی تھی. اسے میں کسی کو قتل کر دیا یا ظاہری بات ہے انسان اپنے اس میں نہیں ہوتا. تو پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, دیکھو جو چیز بری لگتی ہے آپ ضرور اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. جیسے آج ہم علماء سے پوچھتے ہیں جو آپ کے دل میں چیز کھٹک رہی ہوتی ہے آپ پوچھ لیتے ہیں علماء سے یہ چیز کیسی. تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا اللہ کے نبی سے کہ کیا الکوہول اور گیملنگ حرام ہے یا یہ ٹھیک ہے. تو دونوں سوال کیے اللہ کے نبی سے. تو اللہ نے اس کو کیسے بتدریجاً ختم کیا, یہ آپ اللہ کی حکمت دیکھیں ذرا. سب سے پہلے اب جیسے میں آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھو گے یہ ہم جیکٹ پہن سکتے ہیں, اب نارمل جیکٹ کوئی بھی کہے گا ہاں پہن لو, لیکن اگر وہ سور کی سکن کی بنی ہوئی پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ کو پوچھنا پڑے گا عالم سے جا کے کیا ہم یہ جیکٹ پہن سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو خود ہی ایک دماغ میں سوال آئے گا کہ یہ پہنی جا سکتی ہے یا نہیں پہنی جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مائنڈ کیسے چینج کیا. پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219. Tell them there is a great sin in alcohol and gambling, but there is a little benefit too. But the sin outweighs the benefit. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الکوہول اور گیملنگ میں بہت بڑا گناہ ہے. اس کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن وہ گناہ ان فائدوں سے باری ہے. یہ پہلی مائنڈ تیار ہوا, پہلی جو آیت ہے. اچھا سو مچ مور ہارم دین بینیفٹ. سو کچھ کمپینینز نے اسی وقت سمجھ لیا کہ یار اگر یہ زیادہ ہارمفل چیز ہے اس کو تو ابھی ہم چھوڑ دیں فوراً. تو یہ پہلی سٹیج تھی حرمت کی. دوسری سٹیج میں کیا ہوا, کافی دیر کچھ کمپینینز اس سے دور رہنا شروع ہو گیا. اچھا کچھ ایسے بھی لوگ تھے جیسے سیدنا صدیق اکبر تھے, سیدنا جعفر ابن طیار تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمسیلف. وہ زمانہ جاہلیہ میں بھی اس کو برا سمجھتے تھے. They never even drank a sip of alcohol. حضرت ابوبکر نے کبھی ایک سپ بھی نہیں پیا, حضرت جعفر بن طیار نے کبھی ایک سپ بھی نہیں پیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ویسے ہی اللہ نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا ان چیزوں سے. سو اس کے بعد ایک اور پھر پرابلم آنا شروع ہوگی کہ جو لوگ ہیں ابھی کیونکہ پوری حرام نہیں ہوئی تھی, ابھی صرف اللہ نے یہ بتایا تھا کہ بینیفٹس سے زیادہ اس پہ نقصانات ہیں. پھر لوگوں نے نمازوں میں غلطیاں کرنا شروع کر دی شراب پی کے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آیت بھیجی تھی, یہ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 ہے. O you who believe, do not come close to salah and prayer in the condition of intoxication until you exactly know what you are uttering. کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت آؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو, جب تک تمہیں یہ نہ پتہ چل جائے کہ تم ایگزیکٹلی کیا پڑھ رہے ہو. چونکہ اللہ کا کلام ہے اس کو آگے پیچھے کر دیا, اگر خدا نہ خاصا غلطی ہو گئی تو بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے. سو اب اس سے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بتدریجاً, اب ظاہری بات ہے نماز 5 وقت ہے دن میں, ظہر عصر اور مغرب تو بالکل قریب ہے. اللہ نے جو ڈرنکنگ کا ٹائم تھا وہ کم کروا دیا. مطلب کہ اب صرف جو زیادہ ڈرنکنگ کا ٹائم ملتا تھا وہ عشاء کے بعد ہی ملتا تھا, کیونکہ اس کے بعد ایک لمبی بریک ہوتی تھی فجر تک.
لیکن ظہر عصر اور مغرب میں تو بریک زیادہ نہیں ہوتی تھی. اگر وہ ظہر کے بعد ڈرنک کرتے تو عصر تک وہ عصر رہتا تھا, عصر کے بعد ڈرنک کرتے تو مغرب تک رہتا تھا, مغرب کے بعد کرتے تو عشاء تک رہتا تھا. تو اس لیے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کی حکمت دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ نے اسپین آف ٹائم بڑھا دیا اس سے دور رہنے کے لیے. انٹل the third year of ہجرہ, یہ جو تھرڈ سال ہے جس میں آخری پھر اللہ تعالیٰ نے بھیج دی فائنلی جو حرمت کی آیت ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے جی لکھا ہوا حرام ہے. میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تیسرے سال میں یہ کہا کہ او یو ہو بلیو, یعنی کہ اے ایمان والو, انڈیڈ intoxicants and gambling as well as superstition, یعنی کہ انسلاب اور ازلاب, یہ دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں اس آیت میں. یہ دونوں سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ شیطان کا ہینڈی کرافٹ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آیت نمبر 90 میں 5ویں سورت میں کہ اے ایمان والو, الکوہول اور گیملنگ اور السلام اور ازلام جو ہیں یہ سب ہینڈی کرافٹ آف کیا ہیں؟ شیطان ہے. اور اس کے بعد اٹ بیکیم پروہیبٹڈ. اب لوگ یہاں پہ کہتے ہیں اس میں کہاں لکھا ہوا حرام ہے؟ ایک چیز کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان کا ہینڈی کرافٹڈ چیز ہے. اور آگے میں آپ کو ایک اور آیت بتاتا ہوں. اٹ بیکیم پروہیبٹڈ. لوگ کہتے ہیں بتاؤ قرآن کھول کے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حرام ہے. زنا کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 17 سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32, ڈونٹ ایون گو کلوز ٹو اٹ. زنا کے قریب ہی مت جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ فرما دیا کہ شراب کے قریب ہی مت جانا. مطلب ہے کہ اس سن کو کرنا تو علیحدہ کی بات ہے, اس سن کے قریب بھی مت جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام ہے, اتنی گندی چیز ہے کہ اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا. تو اس کے بعد جی اللہ دوبارہ آیت نمبر 91 سورہ نمبر 5 میں فرماتے ہیں Indeed, Shaitan wants to create enmity and hatred between you in alcohol and gambling. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے درمیان میں دشمنی کریٹ کرنا چاہتا ہے شراب سے اور گیملنگ سے. اور اس کے بعد اسی آیت میں آگے اللہ فرماتے ہیں شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے سے تمہیں ڈسٹریکٹ کرے صلات سے اور اللہ کے ذکر سے, الکوہول پلا کے اور گیملنگ کرا کے. تو اس کے اتنے نقصانات ہیں. اچھا, when this verse was revealed, آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی گلی جو تھی وہ فلڈ آیا, فلڈ ایک, اور فلڈ وہ پانی کا نہیں تھا, وہ کس کا تھا؟ شراب کا تھا. لوگوں نے جن کے منہ میں سپ تھا انہوں نے وہیں سے سپ آؤٹ. پھر ایک پہلے بندہ نے اناؤنس کیا جا کے کہ اللہ کا حرمت کا حکم آ گیا ہے, تو جس نے منہ میں بھی ڈالی ہوئی تھی نا اس نے بھی تھوک دی. جس نے مٹکے رکھے ہوئے تھے 200 لیٹر کے توڑ کے پھینک دیے. اس نے یہ نہیں کیا کہ جا کے چلو میں ان کو بیچ دوں, جو وہاں پہ مشرک رہتے تھے ان کو بیچ کے سے پیسے نہیں, سب کچھ بہا دیا. ایون کہ یہاں تک کہ جس چیز میں پیا کرتے تھے وہ بھی توڑ دی کہ اس کو دیکھے ہمیں وہ یاد بھی نہ آئے. سو یہ تھا صحابہ کا طرز عمل کہ بس اللہ کا حکم آ گیا سب کچھ چھوڑ دیا. تو یہ اس سال پروہیبیشن ہوئی الکوہول اور گیملنگ کی بھی. اچھا, اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ بینیفٹ کیا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ گناہ زیادہ ہیں لیکن بینیفٹ بھی ہے, لیکن گناہ اس کو زیادہ بھاری ہیں اس پہ. آپ کے یہاں سے بینیفٹ کیا ہے اس میں؟ دیکھو گیملنگ میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 500 لوگ ہیں گیملنگ کر رہے ہیں, جس میں سے اینڈ میں ایک بندے نے جیتنا ہے, تو فائدہ ایک بندے کا ہوگا اور نقصان کتنے لوگوں کا ہوگا؟ 499 کا. تو یعنی کہ اتنا بھاری ہے یہ معاملہ.
गैमलिंग कोई दो बंदे तो नहीं कर रहे होते, आपको तो पता है पूरी एक अंडरवर्ल्ड में गैमलिंग चल रही होती है, पूरे ग्रुप्स बैठे होते हैं, एंड में एक बंदा जीतता है, और जो जीतता है कई दफा उसको गोली मार दी जाती है एंड में कि ये पैसे लेके जा रहे सारे हमारे, तो क्या फायदा वो उस फायदे का भी। तो इट रिजल्ट्स इन एनमिटी, दुश्मनी में भी रिजल्ट करती है, और वो जो बंदे का फायदा हो रहा है वो एक बंदे का फायदा हो रहा है, 499 का नुकसान हो रहा है। मैं आपको मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ कि फायदा है, लेकिन वो सिर्फ इनफरादी एक या दो बंदों का फायदा हो रहा है, या 3 जीत जाएंगे तो 3 का फायदा हो जाएगा, 497 फिर भी आ रहा है, तो ज्यादा भारी है उसके ऊपर नुकसान, और बहुत ज्यादा भारी है। इसी तरह लोग लॉटरी के पीछे भागते हैं, लॉटरी अगर आपकी निकल आए तो कहते कोई बात नहीं हम चैरिटी कर देंगे। क्यों कर देंगे चैरिटी? आपको जरूरत ही क्या है, आप अपने पैसे से चैरिटी करें। तो इसलिए लॉटरी के अंदर आज जैसे प्राइज बॉन्ड है, ये भी हराम है कुरान इस्लाम में, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जी अब एक और इम्पोर्टेंट काम जो अल्लाह ताला ने इसी साल में किया वो था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आ गया। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में क्या होता था, पहले जो जाहिलिया की रस्में थी उसमें क्या होता था, हर चीज में औरत को यूज किया जाता था, हर चीज में औरत को यूज किया जाता था। यानी कि फॉर एग्जांपल बाप मर गया तो माँ बेटे की इनहेरिटेंस में निकाह में रहती थी। अच्छा किसी ने किसी का कर्जा देना है, वो कर्जा नहीं देता था, वो कहता था मेरी बेटी ले लो फ्री ऑफ कॉस्ट, माज़अल्लाह जाहिलियत, मेरी बहन ले लो फ्री ऑफ कॉस्ट, माज़अल्लाह जाहिलियत। ये औरतों को आज हमारी कदर नहीं है, जो इस्लामिक दीन इस्लाम ने इनको रुतबा दे दिया ना, वो अल्लाह इनको पता नहीं है कि जाहिलियत में क्या क्या होता रहा है। कमोडिटी थी, खिलौना थी उस के ज़माने में, नथिंग मोर देन दैट, उसके अलावा कुछ नहीं था। ये इस्लाम ने इनको आगे ओनरशिप दी, और आज की खातून को जब माशाल्लाह अच्छी तरह रहती हैं, उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि, और ये ह्यूमन राइट्स वाले जो हमें आगे सिखाते हैं ये फीमेल्स के क्या राइट्स हैं, इनको पहले तो चाहिए कि मुंह पे इनके मारे जो है हमारे दीन ने बताया। तो और आप सबसे बड़ी बात ये देखेंगे, इस्लाम ने ओनरशिप जिस प्रॉपर्टी की खातून को दे दी है उससे वो कोई नहीं ले सकता। आप पैसे कमा के घर लेके जाते हैं, आपकी वाइफ का शेयर है उसमें, लेकिन अगर आपकी वाइफ के पास कुछ है आप उससे नहीं इजाजत के बगैर ले सकते हैं। वो मना कर दे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने खर्च करना है उसके ऊपर। 3 चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आपने अकोमोडेशन देनी है, एक आपने खाना देना है, और एक आपने क्लोथिंग देनी है। ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी। उसके बाद अल्लाह ताला ने बेसिकली इनहेरिटेंस के ऊपर वर्सेस रिवील किए, और ये बेसिकली अल्लाह ने बताया कि जो इनहेरिटेंस होगी वो इस तरह होगी कि 8 कैटेगरीज होंगी वुमेन की और 4 कैटेगरीज होंगी बंदों की, यानी कि 4 शेयर्स होंगे बंदों के और 8 शेयर्स होंगे औरतों के। तो अल्लाह ताला ने जो औरतें पहले ट्रेड ऑफ हो जाया करती थी किसी कर्जे की वजह से, बाप मर गया तो बेटे के निकाह में आ जाया करती थी, अल्लाह ताला ने उनको ये इज्जत दी। और आप कुरान खोल के देख लें, आप और ये इनहेरिटेंस की किताबें खोल के देख लें, हर जगह औरत के साथ 2/3 लिखा हुआ है। 2/3 क्यों? क्योंकि 4 शेयर्स मर्दों के हैं और 8 शेयर्स औरतों के हैं। उनको ऐड करें कितना बनता है? 12। तो 8 आउट ऑफ 12 कितना बनता है? 2/3। जहां भी आप कुरान देखेंगे इनहेरिटेंस के साथ तो 2/3 का फिगर आएगा। जहां भी आप हदीसों में देखेंगे इनहेरिटेंस के ऊपर 2/3 का फिगर आएगा। और आप देखें अगर आप खुदा न खासा हस्बैंड कोई फौत हो जाता है और उसका कोई बच्चा नहीं है अगर, तो 50% उसकी वेल्थ जो है वो उसकी वाइफ के पास जाएगी अगर उसका कोई बच्चा नहीं है। और अगर उसकी एक बेटी है तो फिर वो सारा 50% उसकी बेटी को जाएगा। तो अल्लाह ने कितना इनको राइट दिया है इनहेरिटेंस।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا, او یو مین, you have no choice regarding how your wealth shall be divided. When you die, there is no choice. The wealth is ours, it belongs to us. We lent it to you for some time. When you die, we will decide how it will be distributed. اللہ نے بڑا کلیئرلی اپنا ورڈ سنا دیا ہے کہ اے بندے, تمہارے مال کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. یہ ہم تھے جس نے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ مال دیا تھا. تمہارے مرنے کے بعد تم نہیں, ہم ڈیسائیڈ کریں گے یہ مال کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. یہ وراثت کے قانون آ گئے. اور اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اجازت دی ہے وصیت کرنے کی, وہ 33% ہے. 1/3 آف یور مال وہ آپ وصیت کر سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. میں یہ آپ اپنی زندگی میں کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو یہ دے رہا ہوں, میں اپنے بیٹے کو یہ دے رہا ہوں, وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں پیپر لے کے رکھ کے نہیں چھوڑ کے مر گئے تو وراثت قائم ہوگی. اور وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے آپ مرنے کے بعد. مرنے سے پہلے آپ نے جو کرنے کر لیں, آپ مرنے کے بعد نہیں کر سکتے. وارثوں کے لیے وصیت از ناٹ جائز, یہ یاد رکھ لیں. ہاں, جو 33% اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس پہ سے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں, لکھ دیں اپنی وصیت میں کہ 33% میرا جو مال کا حصہ ہے وہ میری بیٹی کو دے دیں, بیٹے کو دے دیں, وہ آپ کا جائز حصہ ہے. لیکن جو باقی 67% ہے وہ آپ نہیں کر سکتے, اللہ نے الاؤ نہیں کیا, وہ وارثوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اور اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ریسٹ آف اٹ اللہ ول ڈیسائیڈ. اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا ہے. آپ نے سورہ نساء میں بڑی کلیئر اس کے بارے میں ورڈکٹ آ چکے ہیں, کیونکہ وراثت کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں. یہ کوئی مفتی یا کوئی عالم ہی بتا سکتے ہیں, ان سے پوچھنے چاہیے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ ڈسٹریبیوشن ڈیسائیڈ کر دی, وی آر نو ون ٹو چیلنج اٹ. اور ہاں, ایک صورت میں, اور یہ جو آگ کرنے والی بات ہے کہ آگ کر دیا میں نے تمہیں اپنی جائیداد سے, یہ حرام ہے. چاہے جیسا مرضی بیٹا ہو, چاہے جیسی مرضی بیٹی ہو, پیسہ آپ نے اس کو دینا ہے وراثت. اللہ سے بہت بڑے گناہ میں وہ گناہ مبتلا ہو, جیسے مرڈر کر دیا, یا آپ کو پتا ہے کہ اس نے یہ پیسے سارے کے سارے کس میں گیملنگ میں اڑا دینے, الکوہول میں اڑا دینے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یو کین ناٹ آگ, یہ آگ نہیں کر سکتے, آگ کی آگ جو بھی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, کیا ٹرم استعمال ہوتی ہے ہمارے یہاں. تو مطلب کہ آپ ڈپرائیو نہیں کر سکتے کسی کو اس کی ویلتھ سے, چاہے بیٹا جیسا مرضی ہے, بیٹی جیسی مرضی ہے. یہ وراثت قائم ہو کے رہے گی, اللہ کا لا ہے, یہ انسان کا لا نہیں ہے. ڈسٹریبیوشن ہو کے رہے گی اس کی. قرآن از ویری کلیئر اباؤٹ دا شیئرز کہ جو خواتین کو ملیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کو ایک حصہ ملتا ہے, مرد کو 2 ملتے ہیں. میرے بھائی, یہ مفتیان خود فرماتے ہیں کہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں نا ریئلسٹکلی, تو خواتین کو آپ سے زیادہ ملتا ہے. ایک تو والد کی طرف سے آیا, پھر ایک ہسبینڈ کی طرف سے بھی آتا ہے, 2 چیزیں ہوگی. دوسرا یہ, عورت تو پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پوری عمر شوہر کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے قوام کی کہ جاؤ کماؤ. اس کو جو بیسک نیسیسٹیز کیا ہوتی ہیں, اکوموڈیشن, کلوتھنگ اور فوڈ, جو یہ تینوں چیزیں دے رہا ہے, اس کے بعد کیا عورت کو پیسے کی ضرورت ہے آپ کے خیال سے؟ جو قناعت پسند عورت ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے نہیں ہے. کیونکہ بچوں کے کپڑے بھی مرد نے باپ کی رسپانسبلٹی ہے, ان کا کھانا بھی باپ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ تو عورت کو جو اللہ دے رہا ہے, یہ تو ایکسٹرا ٹوکن ہے, جو کہ جو کوئی بندہ اس ٹوکن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس کا شوہر بھی اس ٹوکن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر وہ عورت کام کر رہی ہے اور اپنی سیلری لے رہی ہے, تو وہ سیلری جو ہے اس میں سے اس کا ہسبینڈ 1 روپیہ نہیں لے سکتا. ویئر ایز میں اگر سیلری لے کے لے جا رہا ہوں, میری سیلری میں سے میری وائف کا رائٹ ہے. جب تک آپ کو آپ کی وائف اجازت نہ دیں
یہ سیلری میں سے میں آپ کو دے سکتی ہوں، اس وقت تک آپ 1 روپیہ نہیں لے سکتے. اب بتائیں کون سے رائٹس کی بات کرنی ہے. اور اسی طرح یہ صرف ہسبینڈ کی وہ رسپانسبلٹی نہیں ہے، ایز اے فادر بیٹی کے لیے آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، ایز اے بردر بہن کے لیے یہ رسپانسبلٹی ہے، اور چچا کی رسپانسبلٹی ہے، ماموس کی رسپانسبلٹی. یہ سارے محرم رشتے جو ہیں ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اب جو نہیں کرتا وہ پھر اللہ وہ خود ہی جواب دے گا. اس کے بعد اب یہ دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں بات کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے زبردست آسانی پیدا کی. لیٹ سے $75,000 ڈسٹریبیوٹ ہونے، مرد کے حصے میں کتنے آئیں گے؟ $50,000. اور عورت کے حصے میں کتنے آئیں گے؟ $25,000. ٹھیک ہے، تو مرد نے اس 75,000 کو استعمال کرنا ہے اپنی ڈیلی لائف میں، کیونکہ اس نے اپنا قوام ہونے کا رائٹ بھی پورا کرنا ہے. لیکن عورت نے اس 25,000 کو استعمال نہیں کرنا، وہ اس کا پڑا رہے گا. اس کے لیے وہ اپنی مرضی ہے، اپنے لیے استعمال کرنا چاہے 100 دفعہ کرے، لیکن اس کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچوں پہ پیسے لگائے. اس کا کام نہیں ہے کہ وہ، یہ میرا اور آپ کا کام ہے. اللہ نے ان کو ڈگنیٹی دی ہے، اور باقی ریلیجن سے بڑھ کے عورت کو جو ہے وہ سب سے زیادہ اسلام نے ڈگنیٹی دی ہے. پہلے تو خیر ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا. تو لیکن ایک ہمارے عالم بھائی ہیں، وہ بڑی زبردست بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو فیمنسٹ ہیں نا آج، کہتے ہیں خدا کے لیے دنیاوی فیمنسٹ سے شادی کر لو، دینی فیمنسٹ سے شادی مت کر، کیونکہ وہ دین کا علم جانتی ہے اور وہ پھر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے. اگر آپ کا کوئی آپشن ہے نا دونوں میں سے، تو ڈونٹ گو فار اے دینی فیمنسٹ. اب یہ دینی فیمنسٹ کون ہے؟ جو پیسے کماتی ہیں، جن کو دین کا بھی پتہ ہے، ماضی بھی وہ بھی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں اس پہ جو ہے نا اس پیسے، وہی میرا تو پیسہ علیحدہ، تمہارا پیسہ علیحدہ، گھر ہمیشہ مل کے چلتے ہیں. مرد بھی تو قربانی دے رہا ہے نا. اگر آپ بھی پیسہ کما رہی تو آپ بھی گھر میں اس کو ایڈ کریں. اور اسی طرح اللہ معاف کرے، یہ ان پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فرض ہم پہ، لیکن عورت اگر یہ کرے گی تو اس کا احسان ہوگا. میرا اور آپ کا فرض ادا ہو رہا ہے، وہ احسان پہ رہے گی. جیسے میں اور آپ اگر میری وائف یا کسی کی وائف ارن نہیں کر رہی، زکوٰۃ دیتے ہیں اپنی وائف کی، تو وہ احسان کے زمرے میں جا رہا ہے، کیونکہ زکوٰۃ میری وائف پہ فرض تھی، لیکن کیونکہ وہ شی از ناٹ ارننگ تو آئی ول پے فار اٹ، تو میں احسان کروں گا اپنی وائف کے اوپر. تو یہ سارے مسائل. تو بھائی یہ 3rd year آف ہجری میں آپ دیکھ لو کیا کیا ہوا. نمبر 1 عہد ہوئی. نمبر 2 کیا ہوا؟ الکوہول بین ہوئی، گیملنگ بین ہوئی. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضور کے 2 نکاح ہوئے، جس میں سے ایک رمضان میں تھا. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، رمضان میں نکاح کرنے والے جو نہیں کرتے ان کو سمجھ آنے جانی چاہیے اس بات سے. اور اس کے بعد لا آف انہیریٹنس ہے. تو یہ میجر 4-5 چیزیں ہیں جو 3rd year آف ہجرہ میں ہوئیں. چھوٹی سی حدیثیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی فکر چھوڑ دی، اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی. اس کے بعد نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ اس کے اور جنت کے بیچ صرف موت حائل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکہ اور فریب دینے والا آگ میں ہوں گے. دھوکہ اور فریب دینے والا آگ میں ہوں گے. اور یہاں پہ سبحان اللہ روزانہ صبح سے لے کے رات تک دھوکہ اور فریب ہی چل رہا ہوتا ہے.
مارکیٹ پلیس پہ چلے جاؤ ادھر بھی دھوکہ اور فریب, ورک پلیس پہ چلے جاؤ ادھر بھی دھوکہ اور فریب, گھروں میں بھی دھوکہ اور فریب, ہر جگہ دھوکہ اور فریب. اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ آگ میں ان کی جگہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نفرت اور ناراضگی سے اور بیزاری سے اس چیز کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس نے امانت کی قسم اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں. اور ادھر ہم کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم اٹھاتے رہتے ہیں. اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوا, خدا نہ خواستہ. اللہ کو ہر چیز میں معاذ اللہ, اللہ کے لفظ کو ہم نے اتنا بلٹل کر لیا معاذ اللہ کہ اللہ کو ہم ایسے استعمال کرتے معاذ اللہ اپنے روزانہ کے کاموں میں ایسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جھوٹ بولیں گے, منہ پہ جھوٹ بولیں گے, پیچھے کلمے قسمیں کھا کے جھوٹ بولیں گے. پہلی چیز یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا حرام ہے. قرآن کی قسم, یہ کسی بھی چیز کی قسم کھانا حرام ہے. اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی بھی قسم اور کوئی کھائے گا وہ حرام قسم کھائے گا. اور جو اللہ کی قسم کو توڑ دیتا ہے اس کے اوپر کفارہ ہے 60 دن کا, 60 مسکینوں کا کھانا کھلائیں ان کو اوپر. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے آگ اور پانی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, اسی طرح دنیا اور آخرت مومن کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. بڑا کلیئر بتا دیا کہ یا تو مومن جو ہے وہ ہمیشہ آخرت کو پریفر کرے گا دنیا کے اوپر, اور جو دنیا کو پریفر کر رہا ہے وہ مومن تو نہیں ہو سکتا obvious. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی فرمان آپ کے سامنے, اور سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک اسی طرح برگزیدہ ہیں جس طرح اللہ کے نبی برگزیدہ ہیں, لیکن وہ اللہ کے عبدو و رسول ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں. اور آپ امیجن کریں سیدنا مریم علیہ السلام کا کتنا بڑا امتحان اللہ نے لیا کہ پیدائش کے بعد یہ بھی ان کو بتا دیا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے. لوگوں نے جب ان پہ بہتان مانے, اب یہ بھی امتحان تھا آگے سے کہ آپ نے اس کا جواب بھی نہیں دینا, کیپ کوائٹ. اور آپ نے کہنا ہے کہ یہ بچہ بولے گا, مطلب یہ پوائنٹ کر دینا اس بچے کی طرف بس. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1 مہینے کے تھے, ان کی طرف پوائنٹ کیا, انہوں نے چھوٹے ایک بچہ امیجن کریں 1 مہینے کا بچہ, اور اس نے آنکھیں کھول کے ان کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ میری والدہ کی جو حیا ہے اور جو اس کی وہ اس کی تو میں دیتا ہوں, اور میں اللہ کا بندہ ہوں. اور بلکہ آپ نے سورہ مائدہ میں پڑھا بھی تھا کہ اللہ بلا کے پوچھیں گے قیامت کے دن, محشر کے دن حضرت عیسیٰ سے, کیا آپ نے یہ لوگوں کو کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں معاذ اللہ. تو حضرت عیسیٰ آگے سے کہیں گے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, عالم الغیوب ہے, میں نے آج تک ایسی بات نہیں کی. تو جو لوگ معاذ اللہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں وہ بھی شرک کرتے ہیں, اور چاہے وہ یہود ہوں, چاہے وہ کرسچن ہوں, چاہے مسلمان ہوں. مسلمانوں کے اندر بھی شرک ٹھیک ٹھاک موجود ہے, آپ کے سامنے ہی ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. شرک ان اینی فارم از ہائیلی کنڈیمیبل, ان معافی ایول گناہ ہے, کنڈیمیبل گناہ ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہے, معافی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے, سب سے بڑی بات. جزاکم اللہ خیر.